الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. یہ شیطان کون ہے؟ کیا یہ واقعی کوئی ہستی ہے یا محض ہماری خیالی دنیا کی کوئی پیداوار ہے یا صرف فلسفے کی کوئی بات ہے؟ قرآن کے مطابق وہ بالکل حقیقی ہے، اس کی اصل ہے، مادہ ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ ہم سے پہلے بھی موجود تھا اور آج بھی زندہ ہے، اور یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے۔ شیطان کا لفظ شطن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں سرکش اور گھٹیا۔ شیطان اس ہستی کو کہتے ہیں جو سرکشی کرے، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ شیطان ایسی خباثت بھری روح کو کہتے ہیں جو اللہ سے اور حق سے دور ہو چکی ہو۔ تو شیطان دونوں میں سے ہو سکتا ہے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جن کیا ہوتے ہیں اور ان پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ تو جن غیب کا حصہ ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ بھی غیب میں ہے۔ ہم فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی غیب کا حصہ ہیں جو نور سے بنے ہوئے ہیں۔ اور جنات فرشتوں ہی کی طرح وہ بھی غیب میں ہیں۔ ان کو اللہ نے ایک ایسی آگ سے بنایا ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی آگ ہو جس میں نہ دھواں ہو نہ کوئی نظر آنے والی چیز، تو ممکن ہے کہ ہم اسے نہ دیکھ سکیں۔ ہم جس طرح گرمی کو محسوس کرتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔ اب دونوں قسم کے شیطان انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جناتی شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، ان کی سرگوشیاں سن نہیں سکتے۔ اور انسانی شیطان دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، مگر ایسے انداز میں کہ ہم سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، مگر پہچان نہیں سکتے کہ یہ وسوسہ ہے۔ وہ ہمارا دوست بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں شراب پینے یا کسی اور برائی کی ترغیب دے۔ جہاں تک ابلیس کا تعلق ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ایک عام اسم ہے، جبکہ ابلیس ایک خاص نام ہے۔ ابلیس بھی جنوں میں سے تھا اور وہ پہلی مخلوق تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ ہم جنات کو نہیں دیکھتے، لیکن کہا گیا ہے کہ وہ اختیارات رکھتے ہیں، اچھے یا برے فیصلے کرنے کے اختیارات۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ اور یہ سب انسان کی تخلیق سے بھی پہلے ہو رہا تھا۔ انہی میں سے ایک تھا ابلیس، جسے ہم انگریزی میں لوسیفر کہتے ہیں، اور وہی ہے شیطان۔ لیکن ابتدا میں وہ اللہ کا عبادت گزار تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا۔ مگر وہ فرشتہ نہ تھا، بس اس کی عبادت اتنی پیاری تھی کہ اللہ نے اسے اونچا مقام دے دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اور یہ وہ اہم نقطہ ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جب اللہ نے سب سے بہترین مخلوق انسان کو پیدا کیا تو اس کا مادہ کیا تھا؟ وہ مٹی یا گارے سے پیدا کیا گیا تھا، اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب اگر ہم صرف یہ پڑھیں کہ سب فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، تو شاید لگے گا کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا
لیکن قرآن کی دوسری آیات بتاتی ہیں کہ وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں میں سے تھا، اور وہ بے دھواں آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ اور خود ابلیس نے یہی کہا، قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے، جو کہ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے تکبر کیا، اور جو کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، خاص طور پر غرور و تکبر کی وجہ سے، وہ تباہی کا شکار ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں بہتر ہوں، میں کیوں جھکوں؟ اس غرور نے اسے اللہ کے سامنے ذلیل کر دیا۔ اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا، اور ابلیس نے جواب دیا مجھے پرواہ نہیں، بس مجھے مہلت دے تاکہ میں آدم اور اس کی اولاد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں۔ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ عربی میں اس کو کبر کہتے ہیں، اور کبر کا مادہ کبرہ ہے، جس سے اکبر بنتا ہے، اور صرف اللہ اکبر ہے، یعنی سب سے بڑا۔ نہ انسان، نہ جن، نہ فرشتے، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے بڑائی دکھائے۔ اب اصل نقطہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم گناہ شیطان کی وجہ سے کرتے ہیں، اور پھر سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا، یا ختم کیوں نہیں کر دیا تاکہ ہم گناہ نہ کرتے؟ تو یہ سوچ ہی غلط ہے۔ شیطان کچھ اور نہیں کرتا، صرف وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے، جب ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تب تو اور کوئی شیطان تھا ہی نہیں، تو پھر ابلیس کو وسوسہ کس نے دیا؟ جواب یہ ہے کہ کسی نے نہیں، اس کو کسی نے وسوسہ نہیں دیا، وہ خود اپنے نفس کی وجہ سے بھٹکا۔ یعنی اگر شیطان نہ بھی ہوتا تب بھی ہم گناہ کرتے، کیونکہ ہمارے اندر نفس ہے۔ یہ دنیا انسانوں اور جناتوں دونوں کے لیے امتحان ہے، اور ابلیس بھی جن ہے، اس لیے وہ بھی امتحان میں ہے۔ اللہ نے اسے شیطان نہیں بنایا، بلکہ اس نے خود اپنے عمل سے شیطان بننے کا انتخاب کیا۔ ابلیس ہی نہیں، تمام شیطان اپنے فیصلوں سے شیطان بنتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوا؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت دی اور کہا یہ سب تمہارے لیے ہے، بس اس ایک درخت سے مت کھانا، اور جو ہونا تھا وہی ہوا۔ شیطان آیا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا، اور انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا، پھر وہ زمین پر بھیج دیے گئے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ پہلے سے جانتا تھا کہ وہ کھائیں گے، اسی لیے تو وہ درخت وہاں رکھا گیا تھا، کیونکہ یہ زندگی، یہی دنیا ایک آزمائش ہے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس تمام شیطانوں کا پہلا اور سردار ہے، اور باقی تمام شیطان بھی اسی آزمائش کا حصہ ہیں۔